اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور ہماری کتاب جو ہے تورات، وہ بھی تمہاری کتاب سے جو ہے پہلے اتری، تو گویا ہم افضل ہیں، ہم اور ہماری جو امت ہے وہ ساری جو ہے افضل ہے۔ اور جو اہل ایمان تھے صحابہ کرام، انہوں نے کہا کہ ہم افضل ہیں چونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اخیر میں تشریف لائے، اب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ سارے نبیوں کے سردار ہیں۔ اور پھر ہماری کتاب قرآن کریم جو ہے ایسی کتاب ہے کہ یہ پہلی ساری ہی کتابوں کو منسوخ کرنے والی ہے۔ اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے یعنی نازل فرما دیا، وہ احکامات جو ہے پہلے احکامات کو منسوخ کرنے والے، تو گویا ہم افضل۔ تو یہ آپس میں ایک دوسرے کے اوپر فخر کرنا، باہم ایک دوسرے کے اوپر فخر کرنا، اہل کتاب کا مسلمانوں پر اور مسلمانوں کا اہل کتاب کے اوپر فخر کرنا، تو اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ محض اپنی نسبت اور اپنا تعلق کسی نبی سے جوڑ لینا اور کسی کتاب سے جوڑ لینا اور اس کے مطابق جو ہے عمل کرنا، اس سے بات نہ بنے گی، اس سے جو نجات نہ حاصل ہوگی، تو گویا نجات کا جو دار و مدار ہے وہ محض خواہشات اور آرزوئیں نہیں ہیں، چاہے وہ اہل ایمان کی آرزوئیں ہوں کہ ہم آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں اور ہمارے لیے نجات ہے اور ہم جو ہے ساری امتوں سے افضل ہے، تو صرف دل کے اندر یہ بات جو ہے رکھ لینی، اس سے جو ہے انسان کی نجات جو ہے اس کو نہیں ملے گی، بلکہ نجات کا دار و مدار کیا ہے وہ آگے بیان کیا جا رہا ہے۔ من یعمل سوءا یجزا بہ، جو کوئی برائی کرے گا، کوئی بھی برائی کرے گا، کسی طرح کی کوئی برائی ہوگی، چھوٹی ہوگی یا بڑی ہوگی، یجزا بہ، تو اس کو اس کا یعنی اس کی سزا ملے گی، اس کی جزا ملے گی، جزا یا سزا ملے گی۔ جو جیسا کوئی برا عمل کرے گا، اس کی برائی کے حساب سے اس کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا، اس کو سزا ہوگی۔ تو یہ جب آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام جو ہے وہ بہت پریشان ہو گئے، خاص طور سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو ہے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من یعمل سوءا یجزا بہ، کہ کوئی کسی طرح کوئی برائی کرے۔ اب کوئی انسان تو ایسا نہیں ہے کہ جو کوئی نہ کوئی برائی کرتا ہو، برائی تو انسان کی طبیعت میں ہے، کچھ نہ کچھ گناہ اور نافرمانی انسان سے ہو ہی جاتی ہے، تو یہ کیسے ہوگا کہ ہم جو ہے وہ اس حساب سے انہوں نے سمجھا کہ ہر برائی کا جو بدلہ ملے گا تو گویا وہ برائی کی سزا جو جہنم میں جا کے بھگتنی پڑے گی، اس کے بغیر تو بات بنے گی نہیں۔ تو اس پریشانی میں تھے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی دی کہ یہ جو سزا ہے ہر برائی کے اوپر، یہ ایسا ہی نہیں کہ اس میں ضرور جہنم میں جانا پڑے، بلکہ دنیا میں جو تمہارے اوپر تکلیفیں، مصیبتیں، پریشانی آتی ہیں، تمہاری جان پر، تمہارے مال پر، اہل و عیال پر، عزت آبرو پر، وہ بھی گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ حتیٰ کہ اگر مسلمان کو کوئی کانٹا چبھتا ہے تو اس پہ بھی اس کے گناہ جو ہے معاف ہوتے ہیں۔ ایک جیب میں وہ کوئی چیز تلاش کر رہا ہے، اسے اس کو مل نہیں رہی، اور دوسری جیب میں وہ مل جاتی ہے، تو اتنی تھوڑی سی جو اس کی طبیعت کے اندر جو یعنی ایک پریشانی آئی ہے، تو اس پریشانی پہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ تو جو بڑی پریشانی ہے ان پہ تو اور زیادہ معافی ہوگی۔ اسی طرح جو نیکیاں ہیں وہ بھی گناہوں کی معافی کا جو ہے ذریعہ بن جاتی ہے، اور پھر توبہ جو ہے وہ تو سارے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن جاتی ہے، کہ جس شخص نے توبہ کر لی تو ایسا جیسے انہوں نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ توبہ جس شخص نے کر لی کسی گناہ سے، تو گویا وہ ایسا پاک ہوا، گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ تو جو اس سے بھی بچ جائیں جو اعمال، وہ دنیا کے اوپر جو نامناسب حالات آتے ہیں جن کو انسان جو مشقت اور برداشت کرتا ہے، اس کو پسند نہیں کرتا، اس سے بھی اللہ تعالیٰ اس کے جو اعمال ہیں، اس کی جو برائیاں ہیں، اس کو معاف کرتے رہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی کہ ایسا نہیں کہ ہر برائی جو ہے اس کی سزا جہنم میں جا کے بھگتنی پڑے گی، بہت سارے جو معاملہ ہے دنیا میں جو نمٹ جائے گا، لیکن جس کی برائیاں بچ بھی گئیں اور پھر وہ جہنم میں چلا گیا تو اس کے لیے فرمایا گیا وَلَا يَجِدْ لَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور نہیں پائے گا وہ اپنے لیے اللہ کے علاوہ کوئی ولی، کوئی حمایتی، جو حمایت کہتے ہیں کوئی زبانی کسی کی حمایت کر دینا، کسی کے حق میں کوئی کلمہ خیر کہہ دینا، یا کسی کی حمایت میں کوئی بات کر دینا، اور نصیر یہ ہے کہ کوئی مدد کر دینا، کہ کسی کو کسی مصیبت سے چھڑانے کے لیے جو کوشش کرنا۔ تو جو شخص جو ہے کسی برائی کی سزا میں پکڑا جائے گا تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ نہ تو کوئی ایسا شخص ہوگا جو اس کی حمایت ہی کر سکے، اور نہ کوئی ایسا ہوگا جو اس کی مدد کر سکے۔
تو اس کو اپنی برائی کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ اس کے بالمقابل وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، اور جو کوئی عمل کرے نیکیوں میں سے، یعنی جو کوئی کسی نیکی کو بجا لائے، من ذکر او انثیٰ، مرد ہو یا عورت ہو، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور ہو وہ ایمان والا، فَأُولَٰئِکَ، تو ہی وہ لوگ ہیں، يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، جو داخل ہوں گے جنت میں، وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، اور ان پہ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، اور جو کوئی عمل کرے من الصالحات، نیکیوں میں سے۔ نیکی اعمال صالحہ کا جو تعلق ہے وہ دل کے ساتھ بھی ہے، اور انسان کی زبان کے ساتھ بھی ہے، اور جسم کے اعضاء اور جوارح کے ساتھ بھی، جیسے التحیات للہ والصلوات والطیبات، کہ ساری قولی اور بدنی اور مالی جو عبادتیں ہیں وہ اللہ ہی کے لیے ہیں۔ تو الصالحات جو ہے کسی بھی طرح کی کوئی نیکی ہو، اور کوئی بھی وہ کرے، وہ مرد ہو یا عورت ہو، جو کوئی کسی طرح کی چھوٹی بڑی نیکی جو ہے وہ کرے گا، لیکن شرط یہ ہے وَهُوَ مُؤْمِنٌ، کہ وہ ایمان والا بھی ہو، کیونکہ اگر دل کے اندر ایمان نہ ہو تو کوئی بھی عمل جو ہے وہ نیکی شمار ہوتا ہی نہیں۔ کوئی کتنا اچھا عمل کرے لیکن دل کے اندر ایمان نہ ہو تو اس کا وہ بڑے سے بڑا عمل خیر جو ہے وہ اللہ کے ہاں نیکی میں شمار نہیں ہوتا۔ تو کسی عمل کے لیے نیکی شمار ہونے میں، اور پھر اس عمل کے اوپر جو ہے اس عمل کے قبول ہونے میں، کہ اللہ کے ہاں وہ قبول بھی ہو جائے، پھر اس عمل کے اوپر اس کو ثواب ملے، اور وہ عمل اس سے عذاب سے نجات کا ذریعہ بنے۔ عمل سے ہی مقصود ہوتا ہے کہ جو ہے کوئی عمل نیک بھی ہو، پھر قبول بھی ہو جائے، اور باعث ثواب بھی ہو، اور عذاب سے نجات کا ذریعہ بھی ہو۔ وہ اس وقت تک نہیں ممکن جب تک کہ دل کے اندر ایمان نہ ہو، کیونکہ ایمان کی جو یعنی حیثیت ہے وہ جڑ اور بنیاد کی سی ہے۔ جیسے بنیاد کے بغیر کوئی گھر اور کوئی مکان اور کوئی عمارت جو ہے اس کو کھڑا نہیں کر سکتے آپ، اسی طرح سے ایمان کے بغیر جو کچھ بھی انسان کرتا رہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ نیک عمل شمار نہیں ہوتا۔ یا جیسے درخت کی جڑ ہوتی ہے، اگر درخت کی جڑ ہی نہ ہو تو وہ درخت جو ہے اس کی کیا حیثیت ہے، اسی طرح سے ایمان جو ہے وہ اس کی حیثیت جڑ کی ہے۔ جب دل کے اندر ایمان ہوگا، اور جو کوئی بھی نیک عمل کرے گا اس کو اس کے لیے انعام کیا ہے، فَأُولَٰئِکَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، کہ وہ جنت میں داخل کیے جائیں گے، جہاں پہ کہ ہر طرح کی نعمتیں اور راحتیں ان کو میسر ہوں گی۔ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، اور نہ ان پر ظلم کیا جائے گا نقیرہ، ذرہ برابر بھی۔ نقیر اصل میں کہتے ہیں کھجور کی گٹھلی کی پشت کے اوپر جو چھوٹا سا گڑھا ہوتا ہے اس کو نقیر کہتے ہیں۔ جیسے ہم نے فتیلہ بھی پڑھا